محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، 21واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور معطوف علیہ کے بارے میں پڑھ لیا اور ان کا استعمال سیکھ لیا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ظروف کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا استعمال سیکھیں گے۔ ظروف یہ جمع ہے ظرف کی، اور ظرف سے مراد وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کے معنی پر دلالت کرے، اور یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ترکیب میں یہ بطور مضاف آتے ہیں۔ پس اگر وقت کے معنی پر دلالت کرے تو اس ظرف کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور اگر جگہ کے معنی پر دلالت کرے تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ آج کے درس میں جتنے ظروف آ رہے ہیں، یعنی عندہ، اسی طرح بینہ اور امامہ اور وراء، یہ سب ظرف مکان ہے۔ یہ مکان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب ظرف مکان ہے۔ عندہ یہ پاس کے معنی میں آتا ہے۔ انا عند الباب وانت عند النافذۃ، انا میں عند الباب دروازے کے پاس ہوں، وانت اور آپ اور تم عند النافذۃ کھڑکی کے پاس ہے۔ میں دروازے کے پاس ہوں اور تم کھڑکی کے پاس ہو۔ انا یہ مبتدا ہے اور عند الباب یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ عند مضاف ہے اور الباب یہ مضاف الیہ ہے۔ دیکھیے عند جو ہے یہ ظرف ہے اور یہاں پر بطور مضاف استعمال ہو رہا ہے، یعنی ظروف جو ہے یہ جملہ میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں، وانت اور تم عند النافذۃ کھڑکی کے پاس ہو۔ انت مبتدا اور عند النافذۃ یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، عند مضاف اور النافذۃ یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وخالد عند السبورۃ، اور خالد بورڈ کے پاس ہے۔ خالد یہ مبتدا ہے اور عند یہ مضاف ہے، اور السبورۃ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں، وانت عند النافذۃ اور تم کھڑکی کے پاس ہو۔ وخالد عند السبورۃ اور خالد بورڈ کے پاس ہے۔ این انا، اب ان جملوں کو سوال کی صورت میں لا رہے ہیں۔ این انا، میں کہاں پر ہوں؟ اب دیکھیے انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں، تو جب میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ میں کہاں ہوں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ انت عند الباب، تم دروازے کے پاس ہو۔ این انا، میں کہاں ہوں، تو آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ میں دروازے کے پاس ہوں۔ اب جب میں نے پوچھ لیا کہ میں کہاں پر ہوں تو آپ نے جواب دینا ہے انت عند الباب، تم دروازے کے پاس ہو۔ این جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور انا یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ۔ انت یہ مبتدا ہے اور عند الباب عند مضاف اور الباب مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر،
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ این انا میں کہاں ہوں، انت عند الباب تم دروازے کے پاس ہو، این انت تم کہاں ہو۔ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا تھا کہ انت عند النافذۃ تم کھڑکی کے پاس ہو، تو اب جب میں پوچھوں گا کہ تم کہاں ہو تو آپ نے بتانا ہے کہ میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ این انت تم کہاں ہو، انا عند النافذۃ میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ این خالد خالد کہاں ہے، خالد عند السبورۃ خالد بورڈ کے پاس ہے۔ دیکھیے خالد عند السبورۃ، تو اب جب پوچھیں گے ہم کہ خالد کہاں ہے تو جواب یہ دینا ہوگا کہ خالد بورڈ کے پاس ہے۔ خالد عند السبورۃ خالد بورڈ کے پاس ہے۔ بین یہ درمیان کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی ظرف ہے، یعنی ظرف مکان ہے، اور مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح عند مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بین بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جتنے بھی ظروف ہیں وہ سب مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خالد بین عابد و محمود، خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ خالد یہ مبتدا ہے اور بین عابد و محمود یہ خبر ہے۔ بین جو ہے یہ مضاف ہے، اور عابدین یہ معطوف علیہ ہے اور وہ حرف عطف ہے۔ محمود یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ۔ بین مضاف اور مضاف الیہ یعنی عابد و محمود مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ انت بین ہلال و جمال، تم ہلال اور جمال کے درمیان ہو، بالکل وہی ترکیب ہے۔ انت جو ہے یہ مبتدا ہے اور بین یہ مضاف ہے اور ہلال یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے۔ جمال یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ۔ بین مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا بین حامد و سعید، میں حامد اور سعید کے درمیان ہوں۔ وسالم بین شریف و جمیل، اور سالم شریف اور جمیل کے درمیان ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ این خالد خالد کہاں ہے، این یہ خبر مقدم ہے اور خالد یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ خالد یہ مبتدا ہے اور بین عابد و محمود یہ خبر ہے۔ بین جو ہے یہ مضاف ہے اور عابد یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے۔ محمود یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ، اور مضاف یعنی بین اور عابد و محمود مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ این خالد این خالد خالد کہاں ہے، خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ این انت تم کہاں ہو یا تو کہاں ہے، انا بین ہلال و جمال، میں ہلال اور جمال کے درمیان ہوں۔ ترکیب بالکل آسان ہے، جس طرح این خالدن کی ترکیب ہے، بالکل این انت کی بھی اسی طرح ترکیب ہے، اور خالد بین عابد و محمود کی ترکیب کی طرح انا بین ہلال و جمال کی ترکیب ہے۔ انشاءاللہ خود کر سکتے ہیں۔ این انا میں کہاں ہوں، این انا میں کہاں ہوں، انت بین حامد و سعید،
تو حامد اور سعید کے درمیان ہے، ترکیب نہایت آسان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔